الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ انشاءاللہ الکریم آج چھٹے پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ چھٹے پارے کا آغاز ہوتا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، یعنی اسلام اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ برائی کو مشہور کیا جائے، برائی کا چرچا کیا جائے، لیکن جس بندے پر ظلم کیا جا رہا ہو تو اس مظلوم کو اتنا حق ضرور دیتا ہے کہ وہ مظلوم اپنی فریاد بڑوں تک پہنچا سکے، اپنے بارے میں اس بات کو بیان کر سکے کہ فلاں بندے نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ اسی طرح سورۃ النساء کی آیت نمبر 50 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، اب ایمان لانے میں لوگوں کے مختلف طبقات ہیں، مختلف لوگوں کی عادات ہیں۔ فرمایا کچھ لوگ تو وہ ہیں جو صرف اللہ پر ایمان لاتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو رسولوں میں فرق کرتے ہیں، بعض رسولوں کو مانتے ہیں، بعض رسولوں کو نہیں مانتے، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ کسی نبی کی شان بیان کرتے ہیں اور بعض نبیوں کی معاذ اللہ شان میں بے ادبی کرتے ہیں، تو ایسے لوگ پکے کافر ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اسلام اور کفر کے درمیان فرق تلاش کر کے کوئی راستہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی نجات کا راستہ مل جائے۔ فرمایا ایسا راستہ نہیں ہے، نجات کا راستہ صرف اور صرف اسلام ہی ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 153 سے 161 میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی بہت سی جہالتوں کو، بہت سی غلط عادتوں کو بیان کیا۔ ان میں سے ایک عادت تو ان کی یہ بیان کی کہ یہ لوگ نبی پاک علیہ السلام سے یہ مطالبہ کرتے کہ آپ ایک ہی مرتبہ کتاب قرآن پاک لے کر آ جائیں اور کتاب نازل ہوتے ہوئے ہمیں نظر آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی مطالبہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی کر چکے ہیں، اور اسی طرح ان لوگوں نے ایک بات یہ بھی کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا، جو اللہ کے نبی معجزات لے کر آئے ان معجزات کا انہوں نے انکار کیا۔ اسی طرح اللہ کے نبیوں کو ناحق شہید کیا۔ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان پر بھی انہوں نے معاذ اللہ بہتان باندھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا دعویٰ کیا، اور ہٹ درمی سے یہ لوگ کہنے لگے کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھ چکا ہے، ہمیں آپ کی بات کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں کیے گئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان سے محفوظ کر کے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان فرمایا آیت نمبر 163 کے اندر کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے اس کا اور نبوت کا آپس میں ایک تعلق ہے، یعنی جو بھی نبی ہوتا ہے اس پر وحی ہوتی ہے۔ اب وحی کے پھر مختلف انداز ہوتے ہیں، کبھی جبریل علیہ السلام وحی انسانی صورت میں لے کر آتے، کبھی خواب کے اندر اللہ کے نبیوں کو وحی ہوتی، پھر اس کے مختلف طریقے ہیں۔ نبی کے لیے وحی کا ہونا یہ ضروری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد جو انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ان کا ذکر خیر ہوا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر خیر کر کے نبی پاک علیہ السلام کو یہ تسلی دی کہ اے پیارے حبیب، جس طرح آپ پر وحی نازل کی گئی، جیسے واقعات آپ کے ساتھ ہوئے، اسی طرح پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے، یعنی کفار ان کو بھی جھٹلاتے رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 174 میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آئی، برہان آئی، اور اس سے مراد نبی پاک علیہ السلام کی مبارک ذات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی مزید جو صفات ہیں، جو خوبیاں ہیں، ان کو بیان کیا گیا، اور سورۃ النساء کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کلالہ کی وراثت بیان فرمائی۔ کلالہ کیا ہے؟ کلالہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا جیسے انتقال ہوتا ہے، اس کے والدین بھی فوت ہو چکے ہوں، اس کا بیٹا بھی نہ ہو، تو اب اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ اس کی بیٹیاں ہیں، بہن بھائی ہیں، تو اس طرح پھر اس کی وراثت کے احکام بیان کیے گئے۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ یہ شروع ہوتی ہے۔ مائدہ عربی میں کہتے ہیں دسترخوان کو۔ اب دسترخوان کہنے کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ اس صورت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے آسمان سے ایک دسترخوان نازل ہوا تھا، اس کا واقعہ ہے جو بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا
تو اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ المائدہ ہے۔ سورۃ المائدہ کے ابتدا کے اندر ہی آیت کریمہ جو ہے، جو کہ بہت ایک اصول بیان کیا گیا رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، گناہ کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ اس کے بعد پھر ان حرام جانوروں کا ذکر کیا گیا، حرام چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ جن کو کھانا یہ حرام ہے۔ اس میں سے ایک تو مردار ہے کہ جو خود ہی جانور مر جائے، اس کا ذکر کیا گیا۔ اسی طرح وہ جانور کہ جسے گلا گھونٹ کر مار دیا گیا ہو، اس کا کھانا بھی حرام۔ اسی طرح جو خون نکل کر بہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بیان کی کہ جو جانور چوٹ لگنے سے مرے یا بلندی سے گر کر مر جائے یا دوسرے جانور نے سینگوں سے اسے مار دیا ہو، تو ایسا جانور جو کہ مردار ہو جاتا ہے تو اس کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی بیان فرمائی کہ اگر ایسی صورتحال درپیش آ جائے کہ جب انسان اضطرار کی کیفیت میں ہو، یعنی اسے موت کا ڈر ہو، تو پھر شریعت نے کئی حرام چیزیں اس کے لیے اس موقع پر بقدر ضرورت کھانا حلال کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بندہ بھوک سے مر رہا ہے اور اس کے سامنے خنزیر کا گوشت ہے، تو اتنا سا کھا لینا جس سے جان بچ جائے، اس کی اجازت ہے۔ اس طرح پیاس سے مر رہا ہے تو شراب پاس ہے، تو اتنی شراب پینا جس سے بندہ مرنے سے بچ جائے، تو اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اچھا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 6 میں وضو کے 4 فرضوں کو بیان کیا۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، کہ اے ایمان والو جب نماز کا ارادہ کرو تو اس سے پہلے وضو کر لو۔ اب وضو میں 4 فرض بیان کیے گئے، چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، اور اسی طرح سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت۔ اسی طرح تیمم کے بارے میں بھی بیان کیا گیا کہ اگر ضرورت پیش آئے تو اس وقت تیمم کی اجازت دی گئی۔ اسی طرح اس بات کو بھی بیان کیا گیا کہ اہل کتاب کی جو آزاد پاک دامن عورتیں ہیں، ان عورتوں سے مسلمان کا نکاح جائز ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، موجودہ دور کے اندر جتنی بھی عورتیں ہیں، عیسائی ہوں یہودی ہوں، یہ اہل کتاب نہیں ہیں، ان کے اندر بہت خرابیاں آ چکی ہیں، تو یہ کافرہ عورتیں ہیں، تو ان عورتوں سے مسلمان کا نکاح جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 8 کے اندر اس بات کو بیان فرمایا کہ کسی قوم کی عداوت کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے تم بے انصافی نہ کرو، بلکہ تم عدل و انصاف کرو، اور یہی روش خوف خدا کے زیادہ قریب ہے کہ تم اللہ کا ڈر رکھو۔ کسی سے عداوت اور دشمنی کی وجہ سے ظلم کرنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 17 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا کہ جو عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا معاذ اللہ سمجھتے یا خدا کا بیٹا سمجھتے، تو ان لوگوں کو فرمایا کہ اگر بفرض محال اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو وفات دینا چاہے تو اسے کون روک سکتا ہے؟ لیکن یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اسی طرح آیت نمبر 21 سے 26 میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا، اور بنی اسرائیل کی اس بات کا ذکر کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ چلو قوم عمالقہ سے جہاد کے لیے، تو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ تو بڑی طاقتور قوم ہے، بڑے اونچے اونچے ان کے قد ہیں، ہم ان سے جہاد نہیں کر سکتے۔ اے موسیٰ، اگر جہاد کرنا ہے تو تم اور تمہارا خدا جا کر معاذ اللہ جہاد کرو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے پھر اس قوم کو 40 سال تک ایک میدان کے اندر قید کر دیا گیا۔ یہ ساری رات اس سے نکلنے کی کوشش کرتے رہتے، چلتے رہتے، صبح دیکھتے تو اسی جگہ رہتے۔ اسے کہتے ہیں میدان تیہ، کہتے ہیں بھٹکنے کی جگہ۔ پھر 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان لوگوں کو وہاں سے نجات عطا فرمائی۔ اس کے بعد انسانیت کے سب سے بڑے جرم جسے آج دہشت گردی کہا جاتا ہے، لوگوں کے املاک، لوگوں کی جانوں کو معاذ اللہ قتل کرنا اور نقصان پہنچانا، اس کی سزاؤں کو بیان کیا گیا کہ حاکم اسلام جو ہے اسے چاہیے کہ ایسے لوگوں کو یا قتل کرے یا سولی پر چڑھائے یا پھر ان کے ہاتھ پاؤں
کاٹے جائیں، یعنی اتنی سخت سزائیں ان لوگوں کی بیان کی گئیں۔ لیکن یہ ہر آدمی کے لیے نہیں، یہ بات ہے صرف حاکم اسلام کے لیے۔ آیت نمبر 35 میں اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ اسی طرح چوری کی سزا بیان کی گئی کہ جو چوری کرے تو حاکم اسلام کے لیے کیا ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیزوں کو بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 45 میں قصاص کا حکم بیان کیا گیا کہ اگر کسی کی آنکھ نکالی جائے تو آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، اس طرح دیگر سزاؤں کو بیان کیا گیا۔ اور آیت نمبر 73 سے 80 تک عیسائیوں کے جو غلط عقائد و نظریات ہیں ان کا بیان کیا گیا کہ یہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھتے اور 3 خداؤں کے قائل تھے، تو اس کا رد کیا گیا اور فرمایا گیا کہ اللہ ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان لوگوں پر لعنت کی ہے۔ تو یہ کچھ مضامین، کچھ خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے بیان کیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔